الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده لا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا الآية صدق الله ومن أصدق من الله قيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. گرامی قدر سامعین، حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں خلیفہ راشد، کاتب وحی، کاتب رسول، خال المومنین، امام عدل و حریت، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی کے متعلق گزارشات کا آغاز کیا تھا، اور آپ سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں، آئندہ جمعۃ المبارک کے خطبہ کا عنوان بھی انشاءاللہ اسی مقدس ہستی کے مناقب اور احوال زندگی پر ہوگا. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام چونکہ کامل اور اکمل دین ہے، اس کے بعد کسی دین نے نہیں آنا، تو یہ دین اب قیامت تک چلے گا، اور اس دین کے احکامات قیامت تک آنے والے آخری انسان پر بھی لاگو ہوں گے. قرآن مقدس کی جو آیت بینہ آپ دوستوں کی خدمت میں پڑھی ہے، اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں اونٹنی پہ تشریف فرما تھے، خطبہ حج ارشاد فرما رہے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ سے فارغ ہوئے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ارشاد فرمایا: هل بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ. اے میرے صحابہ، مجھے بتاؤ، کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے؟ کیا میں نے رسالت یعنی اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے؟ وَأَدَّيْتُ الْأَمَانَةَ، کیا میں نے اللہ کی جانب سے مجھے جو امانت ملی تھی، میں نے اس امانت کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیک زباں ہو کر یہ جواب ارشاد فرمایا: یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا نہیں، پہنچانے کا
حق ادا کر دیا ہے یا رسول اللہ آپ نے کما حقہ امانت کو ہمارے تک پہنچا کر اپنی ذمہ داری پوری فرما دی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں انگلی اٹھائی، اللہم شہد، اے میرے اللہ زمین والے گواہ ہو گئے، عرشوں والے تو بھی گواہ ہو جا کہ میں نے تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جو آتا ہے وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، ہر انسان کی تمنائیں ہوتی ہیں، ہر انسان کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے زندگی میں، وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ بہت سارے انسان کی زندگی میں منصوبے ہوتے ہیں جو وہ طے کر چکا ہوتا ہے، لیکن اچانک موت کا وقت آن پہنچتا ہے تو وہ جاتے ہوئے حسرت کر رہا ہوتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا مگر زندگی نے وفا نہ کی، بہت کچھ کرنا باقی تھا لیکن موت نے مہلت نہ دی۔ دنیا میں واحد ہستی ہیں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کی زندگی کا ابھی آخری دن نہیں آیا، ابھی آپ علیہ السلام کے انتقال کے 88 دن باقی ہیں، ابھی زندگی کے 88 سورج میرے نبی نے چڑھتے ہوئے دیکھنے ہیں کہ 88 دن انتقال سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا میں جو کرنے آیا تھا میں کر چکا، میرا جو مشن تھا میں پورا کر چکا، میری زندگی کے سب منصوبے مکمل ہو گئے۔ تو اوپر سے میرے رب نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر جی اگر آپ اپنی ذمہ داریاں نبھا چکے تو ہم اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا چکے، ہم نے بھی تمہارا دین تم پہ مکمل کر دیا۔ اب آپ کے بعد قیامت تک آنے والے انسان کے لیے یہی دین ضابطۂ حیات ہوگا، یہی دین ضابطۂ اخلاق ہوگا، یہی دین رہبر و رہنما ہوگا۔ اب کسی بھی فرد بشر کو دین میں کمی بیشی کا حق نہیں پہنچتا ہے، لہٰذا یہ دین مکمل ہے۔ اب دین میں نئے نئے طریقے گھڑنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آگے چل کے میں پھر اس آیت کے ساتھ اپنی بات کو جوڑوں گا میں آخر میں، کیونکہ عنوان انشاءاللہ ایسا ہی ہے۔ حضرات محترم، رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ حرمت اور تقدس والا مہینہ ہے، ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ حرمت و تقدس کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر 12 مہینوں کا ذکر فرمایا ہے۔ 10ویں پارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں فرمائے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، فرمائے جس دن میں نے آسمان و زمین ترتیب دیے تھے اسی دن میں نے مہینے بھی 12 مقرر کر دیے تھے۔ مہینوں کی تعداد کتنی ہو گئی جی؟ اب یہ مہینے کس کی جانب سے مقرر ہیں؟ اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر ہیں۔ اب ان مہینوں میں بھی کسی تجدید کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں 4 مہینے زیادہ عزت والے ہیں سب عزت والے لیکن وہ حرمت والے، تقدس والے۔ ایک الگ ہے، 3 ایک ساتھ ہیں۔ جو الگ ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، جو 3 ایک ساتھ ہیں یاد رکھنے کے لیے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 اور یہ ایک 4۔ تو یہ حرمت و تقدس کا مہینہ ہے۔ اس میں اگر عرب لوگوں کے سامنے اس مہینہ میں سگے باپ کا قاتل بھی آ جاتا تو وہ اس لحاظ سے قطع نظر کر لیتے اور اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ تو حضرات محترم، اس مہینہ کا ادب احترام ہم پر بھی لازم ہے۔ اس مہینہ کے اندر ادب احترام کیا ہے سب سے بڑا؟ کہ ہم اللہ کے دین کو کم از کم مذاق نہ بنائیں۔ اس مہینے میں کیا ہم اللہ کے دین کو مذاق نہ بنائیں۔ اور جو دین کی اولین شاہد ہستیاں ہیں، مراد میری حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جن ہستیوں نے اللہ کے نبی سے دین لیا،
جن ہستیوں کو میرے نبی نے دین سکھایا، جن ہستیوں نے اس دین پہ عمل کر کر امت کو دکھایا اور پھر اپنے خون کی ندیاں بہا کر وہ اللہ کا کما حقہ دین امت تک پہنچایا ہے، وہ صحابہ میرے آپ کے محسن ہیں، وہ صحابہ قیامت تک آنے والے کلمہ اسلام پڑھنے والے مرد و عورت کے محسنین ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان محسنین ہستیوں کا ادب احترام ویسے سارا سال لازم ہے، لیکن جب اس طرح کے مہینے آ جائیں کہ جن میں ان ہستیوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو، ان ہستیوں کو تان و تشنیع کیا جاتا ہو، تو بہر صورت ہم اپنی زندگیاں تو دو پہ لگا دیں گے، لیکن صحابہ کی عزت پہ انشاءاللہ آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں تک ہمارے رب نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہم صحابہ کے سپاہی ہیں، ہم صحابہ کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ کے پہرے دار ہیں، صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں، صحابہ میرے نبی کے مقتدی ہیں، صحابہ میرے نبی کے شاگردان خاص ہیں۔ میں کیوں ان شاگردان خاص پیغمبر پر کسی کو انگشت تان کھڑی کرنے دوں جن کے بارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ اللہ فی اصحابی، اے میرے بعد کے آنے والے امتیوں، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے صحابہ کا خیال رکھنا، میری جماعت کا خیال رکھنا، میری یہ کل فصل ہے، میری کل کمائی ہے، میری یہ کل کمائی ہے، اس کمائی کو ضائع نہ ہونے دینا۔ اللہ ہمیں اس کمائی کا سچا پہرے دار بنا دے۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینہ کی 22 تاریخ کو دار فنا سے دار بقا کی جانب تشریف لے جاتے ہیں، اس فانی دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مکین جنت بن جاتے ہیں، ہمیشہ کے لیے میرے نبی کے مہمان بن جاتے ہیں۔ 22 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ٹھیک 50 سال بعد، آپ علیہ السلام کے انتقال کے ٹھیک 50 سال بعد دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کون ہیں؟ کون ہیں؟ میں نے پچھلے جمعہ ایک جملہ عرض کیا تھا کہ یہ صحابی رسول بھی ہیں، یہ خلیفہ راشد بھی ہیں، یہ کاتب وحی بھی ہیں، یہ اسلامی فوجوں کے سپہ سالار بھی ہیں، لیکن اس امت کے سب سے مظلوم ترین شخص بھی ہیں۔ اس امت کے سب سے، جتنا اس ہستی کے ساتھ اس امت نے ظلم کیا ہے اتنا شاید کسی کے ساتھ ظلم کیا ہو۔ اس لیے ظلم ہوا میرے بھائیوں، غیروں نے تو کرنا ہی تھا، اپنوں نے اس لیے ظلم ڈھایا کہ اپنوں نے اس ہستی کو پہچانا نہیں ہے۔ جب تک پہچان نہیں ہوتی تو تب تک ادراک نہیں ہوتا، تب تک کسی ہستی کا مقام دل میں نہیں آتا۔ تو کیا خیال ہے، اس ہستی کا تعارف ہمیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تاکہ ہم دفاع کریں تو ڈٹ کر دفاع کریں، ہم دفاع کرتے ہوئے ہمارے قدم ریت پہ نہیں ہوں، ہمارے قدم پتھر کی چٹان پہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ ہمارے یہ محسن ہیں۔ کیا ہیں؟ محسن ہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی اتنا ہی حیا کر لے جب قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھتا ہے اور اس کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے ایک حرف پر 10 نیکیاں مل رہی ہیں، وہ اتنا ہی حیا کر لے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کہ یہ قرآن امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے۔ کس کے ہاتھوں سے؟ ہاں، یہ کاتب وہی ہیں، جبریل عرشوں سے قرآن لاتے تھے، میرے نبی کے قلب اطہر پہ اتارتے تھے، آپ علیہ السلام کو پڑھاتے اور سکھاتے تھے، آپ علیہ السلام امیر معاویہ کو قرآن لکھواتے تھے۔ یہ معاویہ کے ہاتھوں محفوظ قرآن ہے، تو کیا خیال ہے بھائی اس امت کے محسن نہیں ہے وہ؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس سے آگے اگر ہم تھوڑا چلیں تو ان کا ایک لقب اور بھی ہے، جیسے ہماری افواج ہیں، پاکستان آرمی ہے، پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، ایسے کیا ہماری فورسز ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی باہری بیڑے یعنی اسلامی باہری افواج کے پہلے ایڈمرل جنرل ہیں، پہلے ان سے پہلے اسلامی باہری بیڑا نہ وجود میں آیا، نہ کسی نے بنایا اور نہ کسی نے اس کو کفار کے خلاف استعمال کر دکھایا۔ میں اس کا پس منظر پہلے سناؤں، اس زبان سے جس زبان سے میرے نبی، جس زبان سے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کو بیان کروایا ہے، وہ زبان میرے نبی کی زبان ہے۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے میں خالہ جان لگتی ہیں حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ،
صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمیوں کی دوپہر میں اپنی خالہ جان کے ہاں تشریف لے جاتے اور وہاں آرام فرماتے تھے۔ تو چونکہ پنکھے تھے نہیں اور عرب کی گرمی شدید گرمی ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہوتے تو آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے ہوتے، اور میرے نبی کے پیشانی پہ نمودار ہونے والا پسینہ، قربان جاؤں قربان جاؤں۔ حضرت ام حرام رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے لکڑی کی ڈبیا بنائی ہوئی تھی اور میں آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھی رہتی تھی، جو پسینے کا قطرہ آپ علیہ السلام کی پیشانی سے لڑھکنے لگتا تو میں اس کو ڈبیا میں محفوظ کر لیتی تھی، ڈبیا میں، اور پھر ہم عید اور تہوارات پر اپنے بچوں کو میرے نبی کا پسینہ مبارک بطور عطر کے لگایا کرتے تھے، اور لوگ پوچھتے تھے کہ تم نے یہ عطر کہاں سے لیا؟ تو ہم کہتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں، ہم عطر کہاں سے خریدیں؟ ہمارے پیارے نبی کی مبارک جبین کا پسینہ ہے صلی اللہ علیہ۔ تو فرماتی ہیں کہ میں ایسے ہی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند کی حالت میں مسکرائے، کھلکھلا دیے اور ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کوئی خواب دیکھا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے خواب دیکھا ہے۔ اور میرے بھائیو یہاں ایک ضابطہ سنتے جائیے، میرا آپ کا امت کا خواب دلیل نہیں بن سکتا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رؤیا الانبیاء وحی، نبیوں کا آنے والا خواب بھی قرآن کی طرح اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کی وحی ہونے میں شک نہیں، ایسے نبیوں کے خواب میں بھی شک نہیں، سچ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے خواب دیکھا۔ یا رسول اللہ خواب میں کیا دیکھا؟ فرمایا اول جیش من امتی یغزو البحر قد اوجبوا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، خالہ جان میں نے خواب دیکھا کہ میری امت میں اسلامی فوج ایک بحری بیڑے پہ سوار ہے، میری امت میں اسلامی فوج، اول جیش من امتی، وہ پہلا اسلامی بحری فوج کا پہلا دستہ جو بحری بیڑے پہ سوار ہے، یغزو البحر، اور وہ سمندری لڑائی لڑ رہا ہے، سمندر میں کفار کے ساتھ لڑائی لڑ رہا ہے۔ قد اوجبوا، میں نے خواب میں دیکھا، میں بڑا خوش ہوا کہ میں مسکرا پڑا اور میری آنکھ کھلی۔ خالہ جان گواہ رہنا، قد اوجبوا، اس پہلے اسلامی بحری بیڑے کے ایک ایک فوجی پر اللہ نے جنت واجب کر دی۔ کیا کر دیا بھائیو؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی پھر سو گئے۔ ماں جی فرماتی ہیں میرے آقا علیہ السلام پھر مسکرا دیے، اور مسکرا کے جو آنکھ کھلی تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کوئی خواب دیکھا؟ فرمایا ہاں، اسی خواب کا پھر اگلا حصہ اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ پہلے تھا اول جیش من امتی یغزو البحر قد اوجبوا، اب خواب میں دیکھا اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر مغفور لہم، اب اللہ نے مجھے دشمن بھی بتا دیا دشمن کون ہے۔ پہلے تو اپنی فوج کا دستہ دکھایا، پھر دشمن بھی بتا دیا کہ کون ہے جس کے خلاف لڑائی لڑی جا رہی ہے، تاکہ کل امت کو ابہام نہ رہے، امت کو شکوک اور شبہات نہ رہیں کہ پتہ نہیں یہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ تو فرمایا اول جیش من امتی یغزون علی مدینۃ قیصر، وہ قیصر روم یعنی روم کے عیسائیوں کے خلاف پہلا میری امت کا بحری بیڑا جنگ لڑے گا۔ اے خالہ جان اگلی خوشخبری بھی سننا، پہلی خوشخبری تھی قد اوجبوا، اللہ نے ان پر جنت واجب کر دی ہے، اور اب دوسری خوشخبری مغفور لہم، اللہ نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے، وہ بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو خالہ جی کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں بھی اسی لشکر میں شامل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا انت منہم، تیرا داخلہ اس لشکر میں ہو چکا، تو بھی انہی میں ہے۔ اور میرے نبی ایسے نہیں بولتے، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرے نبی کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے اللہ کی وحی سے نکلتا ہے، اپنی مرضی سے کلام نہیں کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خالہ جان آپ بھی انہی میں شمار، آپ کا ہو گیا، آپ کا داخلہ ہو گیا انہی میں، یعنی جنت بھی واجب ہو گئی، مغفرت بھی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، ایک زمانہ گزر گیا، حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، تو رومی عیسائی رات کے اندھیرے میں کشتیوں کے ذریعے آتے اور آ کر اسلامی آبادی کی جو ساحلی پٹی کی آبادیاں تھیں وہاں شب خون مارتے، لوٹ کر کے چلے جاتے۔
اب کوئی طریقہ نہیں تھا ان کا پیچھا کرنے کا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے دمشق سے خط لکھا عمر فاروق کو کہ مجھے اجازت عنایت فرمائیں کہ ہم بھی ان کے مقابلہ کرنے کے لیے باہری بیڑا تیار کریں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا رے اللہ کے بندے, لوگوں کو کیوں سمندر کی بے رحم موجوں کے حوالے کرتے ہو؟ آپ چوکیاں بنا لو سمندر کے کنارے, پہرا دو, پہرا سخت کر دو, لیکن یہ نہیں کرو. حضرت عمر فاروق شہید ہو گئے. اگلا دور آ گیا تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا. پھر خط آیا دمشق سے, امیر المومنین اب تو حالات اور ناگفتہ بھی ہونے لگے ہیں, ہمیں اجازت فراہم کی جائے کہ ہم ایک باہری بیڑا تیار کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے ڈیٹیل چاہیے, ہاں جی تفصیلات بتائی جائیں کس طریقہ سے یہ باہری بیڑا تیار ہوگا. کہ حضرت دشمن کے پاس جو باہری بیڑا ہے, بیڑے پر 700 جنگی کشتیاں ہیں. کتنی؟ 700. قیصر روم اس وقت کا امریکہ, یعنی یوں کہیں آج کل بزدلوں کی زبان میں کہوں تو اس زمانے کا سپر پاور. کون کن کی زبان میں کہوں؟ نہیں بولتے بھائی. ابے یہ تو بزدلی کی زبان ہے نا کہ سپر پاور امریکہ ہے. سپر پاور ایسا نہیں, سپر پاور ایک خدا لا الہ الا اللہ. سپر پاور ایک خدا لا الہ. اللہ کرے یہی جملہ ہمارے اندر اتر جائے, پھر غیر اللہ کا ڈر خوف ختم ہو جائے, پھر IMF کے سامنے یہ کاسا لیسیاں بھی ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ میری قوم کو اپنے قدموں پہ کھڑا کر دے. اللہ کرے میری قوم اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے. چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ڈیٹیل بھیجی گئی کہ 700 ان کی کشتیاں ہیں, تو ان کے مقابل جو بیڑا تیار کرو گے کتنا زمانہ لگے گا؟ حضرت مجھے صرف 1 سال چاہیے. 1 سال چاہیے. فرمایا اجازت ہے. اپنی فوجوں کو لگا دیا. افریقہ کے جنگل ہیں, جنگل کاٹتے جا رہے ہیں اور جناب تختے بناتے جا رہے ہیں, کشتیاں بنتی جا رہی ہیں. ٹھیک 1 سال کا جب عرصہ پورا ہوا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہری بیڑا سمندر میں اتارا, اور 700 کشتیاں نہیں, اس باہری بیڑے میں 1700 کشتیاں تھیں. کتنی؟ اللہ اکبر. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود پہلے اس لشکر کی کمان سنبھالی اور خود لیڈر بنے, خود جو ہے نا کمانڈر بن کے چلے اپنی فوجوں کے, اور پھر ساحلی پٹیوں سے لے کر پھر روم کے ساحل تک ان کفار اور عیسائیوں کا پیچھا کیا اور ان کو ناکوں چنے چبوائے. اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی لشکر کے سپاہی تھے. ان کی زوجہ تھیں حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا, وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ چلیں, اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا کا اسی سفر میں انتقال ہوا تھا. واپس پلٹی ہے میرے بھائیوں. صحیح بخاری ہے, اگر بخار نہ آئے سننے والوں کو تو صحیح بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری. اور اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے چھننی لگا کر روایتیں نقل کی ہیں, چھننی لگا کر, کوئی اس میں کچی باتیں موجود نہیں ہیں. تو اس میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اول جیش من امتی یغزو البحر قد اوجبوا, اول جیش من امتی یغزون علی مدینہ قیصر مغفور لہم, کہ جو پہلا یہ باہری بیڑا جائے گا اور اس کے ایک سپاہی پر اللہ نے جنت واجب کر دی ہے, اس کے ایک سپاہی کو اللہ نے بخش دیا ہے. میں کیوں نہ آپ سے یہ سوال کروں, اس بحری لشکر کا, اس بحری بیڑے کا ایک سوار, ایک سپاہی تو جنتی ہے, کمانڈر جنتی نہیں ہوگا؟ بولتے نہیں ہیں بھائی, بولتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ امیر معاویہ اس امت کا مظلوم ترین صحابی ہے. کیا ہے بھائی, اتنے عظیم فضائل کے باوجود بھی دنیا اس کو معاف نہیں کرتی. بیگانے تو بیگانے, کئی اپنوں کے پیٹ میں بھی مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جب ایسی ہستیوں کے تذکرے آتے ہیں. تو ان کے تذکرے سرعام ہوں گے انشاءاللہ. کیا ہوں گے؟ سرعام ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے, اور ایک لشکر بھیجا, افریقہ کے جنگلوں سے گزر رہا ہے وہ لشکر, مجاہدین کا لشکر ہے, اور ایک جگہ جو جا کے پڑاؤ کیا تو اڑوس پڑوس کی بستیوں والے لوگ آ گئے, بھائی تم کیسے لوگو یہاں پڑاؤ کر رہے ہو, رات میں تو اتنے وحشی درندے اس جنگل میں رہتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور تمہیں چیر پھاڑ کے ختم کر دیں گے, تمہاری سواریاں تک کھا جائیں گے, کہاں ٹھہر رہے ہو؟ نے کہا ہم ٹھہر تھوڑی رہے ہیں, ہم یہاں رات گزارنے کے لیے تھوڑی پڑاؤ کر رہے ہیں, ہم نے تو اسی جنگل کو کاٹ کر اسلامی فوجوں کی چھاونی بنانا ہے.
جس جنگل کے درندوں سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو. اللہ اکبر. پھر چشم فلک نے دیکھا کہ جو امیر تھا اس لشکر کا، مجاہدین کا جو امیر تھا، وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور جنگل کے کنارے جا کے کھڑا ہو گیا اور بلند آواز سے پکارا، اے جنگل کے درندوں، ہم محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں. کیا ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہم تمہیں وقت دیتے ہیں کہ آج شام ہونے سے پہلے یہ جنگل تم خالی کر دو. یہاں ہم نے اسلامی فوجوں کا پڑاؤ اور چھاونی بنانی ہے. پھر دنیا نے دیکھا، پھر چشم فلک نے دیکھا، پھر آسمانوں کے فرشتے خدا کی قسم دیکھ کے حیران ہو چکے ہوں گے. شیر چیتے اپنے بچوں کو اپنے منہ میں دبا کے ایسے لائن میں جنگل خالی کر رہے تھے، گویا بزبان حال وہ کہتے جا رہے ہوں، اگر تم محمد کے غلام ہو تو ہم محمد کے غلاموں کے بھی غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ سیدنا امیر معاویہ کا دور ہے. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فوجی دستہ ہے جس کے لیے جنگل کے درندے بھی عزت احترام کر رہے ہیں، اور جنگل انہوں نے خالی کر دیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا. میرے آقا دعائیں دینے لگے، میرے آقا دعائیں دینے لگے. اور آپ علیہ السلام نے کون سی دعا دی؟ اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقہ العذاب. میرے مولا معاویہ کو قرآن کا علم عطا فرما دے، معاویہ کو قرآن کا عالم بنا دے، والحساب، اور دنیا کے حساب و کتاب کا ماہر بنا دے. میرے رب نے کیسی مہارت عطا فرمائی، 1 سال میں کتنی کشتیوں کا بیڑا تیار ہو گیا. اللہ اکبر. میرے نبی کی دعاؤں کا کیسا اثر ہے. اور آخری تیسری دعا تھی وقہ العذاب. میرے اللہ معاویہ کی تقصیرات سے درگزر کر کے اس کو عذاب سے بچا لینا، اس کو عذاب سے بچا لینا. معاویہ کا دشمن عذاب میں رہے مگر معاویہ کو عذاب ہونے والا نہیں ہے انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ عظیم ہستی ہیں، تابعین میں عظیم ہستی ہیں. ان کے متعلق کہا جاتا تھا امیر المومنین فی الحدیث. ایک اتوار کے درس میں ان کا تعارف کرا چکا ہوں تفصیل سے. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے، حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق سے فرمایا تھا کہ اویس سے ملاقات ہو تو ان سے دعائیں کرا لینا. گو کہ اپنی ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے یمن سے مدینہ نہ آ سکے تو صحابیت کا رتبہ نصیب نہ ہو سکا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں نصیب ہو گئیں، بشارتیں نصیب ہو گئیں. حضرت عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے حضرت اویس قرنی افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ افضل ہیں؟ وہ دور تھا نا، سبائی خارجی فتنہ کھڑا کر رہے تھے. حضرت یہ بتائیے امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے یا حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کا مقام زیادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کیا پوچھتے ہو معاویہ اور اویس قرنی کے درمیان فرق؟ سنو، الغبار الذی، سمجھنا، الغبار الذی داخل فی انف فرس معاویہ خیر من اویس القرنی. سبحان اللہ. فرمایا تم معاویہ کی بات کرتی ہو؟ نہیں، معاویہ کی بات ابھی نہ چھیڑو. معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہو کر زندگی بھر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے ہیں، اور گھوڑا جب اللہ کی راہ میں دوڑتا تھا اور اس کے ٹاپوں سے اٹھنے والی گرد جب اس گھوڑے کے ناک کے نتنوں میں جا پڑتی تھی اور وہاں جا کے جم جاتی تھی. میں عبداللہ بن مبارک تابعی سے اگر پوچھتے ہو تو سنو، حضرت اویس قرنی امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں جمنے والی اس گرد کی شان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ اویس قرنی تابعی ہیں اور امیر معاویہ صحابی ہیں. امیر معاویہ کی جو وہ آنکھیں اویس قرنی کہاں سے لائیں گے جن سے امیر معاویہ نے میرے نبی کے دیدار کیے ہیں؟ کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اکبر. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کون سی تاریخ کو ہے میرے بھائی؟ 22 رجب المرجب. ہمیں تعارف نہیں ہے، اس لیے ہم جو ہے نا لوگ پھپتیاں کستے ہیں تو ہم بھی سر نیچا کر کے سنتے رہتے ہیں، ہماری بھی غیرت دفن ہو چکی ہوتی ہے. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، ہماری عزت بہت بعد میں ہے. میرے نبی کے غلاموں کی عزت پہ ہماری 1000 عزتیں قربان ہیں انشاءاللہ. ہاں، ان کی عزت سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے بار بار یہ جملہ عرض کیا، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں جنہیں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. 22 رجب کو ان کا انتقال ہوتا ہے. دشمن خوش ہے، اور دشمن نے پھر کیا کیا
کہ بھئی خوشی منانی بھی چاہیے، خوش ہونا الگ ہے، خوشی منانا الگ ہے، خوشی منانی چاہیے. تو دشمنان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 رجب کو کنڈے بنانا شروع کر دیے. اب وہ کنڈے کی رسم چل نکلی. پہلے تو کیا تھا، چونکہ اہل سنت غالب تھے، مسلمان غالب تھے، روافظ مغلوب تھے، اور پھر یہ ڈر ڈر کے چھپ چھپ کے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دیتے 22 رجب کو اور منہ میٹھا بھی کراتے. لیکن جو مسلمان دین سے دور ہوتا گیا تو کفر کا غلبہ ہوتا گیا، اور کفر پھر سر چڑھ کے بولنے لگا. بالآخر کیا ہوا کہ جب مسلمانوں کو پتا چلا کہ بھئی یہ تو امیر معاویہ، تو انہوں نے کہا نہیں جی، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا یوم ولادت ہے، ہم تو ان کی ولادت کی خوشی میں یہ کنڈے بنا رہے ہیں. روافظ کی جتنی کتابیں کہیں، الحمدللہ میرے پاس ذخیرہ موجود ہے، ایک ایک کتاب سے امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی تاریخ پیدائش بھی اور سن وفات بھی نکال کے دکھا سکتا ہوں. حضرت امام جعفر صادق کیا، جن 12 ائمہ کے متعلق ان کا نظریہ ہے کہ ہمارے 12 ائمہ، حالانکہ وہ سارے الحمدللہ میرے ہیں، سارے ہمارے ہیں، ان کا کوئی نہیں ہے، لیکن جن کے متعلق ان کا نظریہ ہے ائمہ معصومین کا، میرا چیلنج ہے اس منبر سے کہ قیامت تک مہلت ہے، کسی بھی مستند روایت سے ان 12 اماموں میں سے کسی ایک امام کی تاریخ پیدائش وہ رجب کے مہینہ میں ثابت کر دیکھا، رجب کے مہینہ میں ثابت کر دیکھا. نہیں ہے. امام جعفر صادق رجب میں نہیں، رمضان میں پیدا ہوتے ہیں، اور پھر شوال کا مہینہ ہے جب ان کا انتقال ہوتا ہے، شوال کے مہینہ میں، رجب سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، آج جو یہ رجبیاں ہو رہی ہیں یا جناب علی وہ بیبیوں کی کہانیاں سنائی جا رہی ہیں، پھر الگ الگ شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ بھئی یہ کنڈے جو ہیں یہ مرد نہیں کھائیں، یہ صرف عورتیں کھائیں گی. یہ تو مشرکین مکہ والا طریقہ ہے کہ بعض حلال بعض حرام، عورتوں پہ حرام مردوں پہ حلال، مردوں پہ حرام عورتوں پہ. یہ تو مشرکین مکہ کا طریقہ تھا، یہ تو کفار کا طریقہ ہے. جو حلال ہوتا ہے وہ سارے مسلمانوں پہ حلال ہوتا ہے، جو حرام ہوتا ہے وہ سب پہ حرام ہوتا ہے. تو چنانچہ کیا ہے، 22 رجب کو کنڈے بنائے جاتے ہیں. یہ ابھی 14 فروری کو 2 لانتیں جمع ہونے والی ہیں. سو گئے کیا؟ کتنی؟ نمبر 1 کنڈوں کی لعنت، نمبر 2 ویلنٹائن ڈے کی لعنت. یہ 2 لعنتیں جمع ہونے والی ہیں. آج کا مسلمان صحابہ کرام سے سچی محبت رکھتے ہوئے اور آج کا مسلمان حیاداری کا پاس رکھتے ہوئے انشاءاللہ ان دونوں گناہوں کا کیا کرے گا؟ بول دو یار. کریں گے بائیکاٹ انشاءاللہ، کریں گے بائیکاٹ انشاءاللہ. دشمنان صحابہ کو انشاءاللہ منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ. سمجھ آ گئی ہے؟ ان کے نقاب نوچیں گے ہم اور ان کو آئینہ دکھائیں گے کہ تم امیر معاویہ کے دشمن ہو، تم صحابہ کے دشمن ہو، اور جو صحابہ کی وفات کی خوشی منائے وہ ہمارا دوست ہو سکتا نہیں ہے. 22 رجب کو انشاءاللہ نہ کنڈے کھائیں گے، نہ گھر میں بنائیں گے اور نہ گھر میں لائیں گے. بولیں نہ گھر میں، ہاں بنائے تو نہیں ہے استاد جی، دروازے پہ نوک ہو گئی، پڑوسی ہیں، بڑا تعلق ہے، رشتہ دار ہیں، بیٹی کے سسرال والے ہیں، انہوں نے پہنچا دیا. اب کیا کرتے، مرتے کیا نہ کرتے، لینا پڑے. میرے بھائیو یاد رکھیے گا، بیٹی بعد میں، رشتہ دار بعد میں، میرے محمد کے صحابہ پہلے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا نے فرمایا تھا میرے بعد خیال کرنا، میرے صحابہ کا خیال کرنا، میرے صحابہ کا خیال کرنا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ بڑی بری بدعت ہے، اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. ان بدعات سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے. ہم نے اپنا ایمان بچانا ہے، اپنا اخلاق بچانا ہے، اپنا کردار بچانا ہے. اور نوجوان نسل سے میں درد مندانہ اپیل کروں گا کہ یہ 14 فروری کو جو ایک بے حیائی کا طوفان آتا ہے، ایک بے حیائی کا سیلاب آتا ہے، اس کے خلاف سینہ سپر ہو جائیں انشاءاللہ تعالی. مسلمان حیادار ہوتا ہے، اللہ کو حیا والا مسلمان پسند ہے. اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب حیا رخصت ہو جائے تو پھر بندے کے پاس بچتا کچھ نہیں ہے، سب لٹ جاتا ہے. دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ان ٹوٹے پھوٹے جملوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان والی، سنت والی، اخلاق والی اور حیا والی زندگی نصیب فرمائیں. اقول ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ.